الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شان و مرتبے کے ساتھ اپنی ربوبیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات، چند باتوں میں، تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کی آزمائشیں مختلف مواقع پہ کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے قوم کے اندر پیدا کیا تھا کہ جن کے گھر، خاندان، ان کے ملک اور شہر کے اندر سارے کے سارے لوگ بت پرست تھے، اور وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے والد آزر یہ خود بت ساز تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا یہ بھی بت پرست تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و رسالت کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے ان بت پرستوں کے بیچ میں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو اور اس کی ربوبیت کو، اس کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے، اور یہ کہا کہ بتوں کی پوجا کرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہے، اس کے نقصانات کو بیان کیا۔ بیان کرنا تھا کہ قوم کے سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کے گھر کے لوگ بھی ان کے دشمن ہو گئے اور قوم کے لوگ بھی ان کے دشمن ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے یہ۔ چنانچہ بادشاہ تک یہ بات پہنچی ہے تو بادشاہ نے اور اس بادشاہ کے ماننے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو آگ میں ڈالنے کی جو سزا تجویز ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی رسالت کو بیان کرتے تھے،
حالانکہ ان کے والد آزر نے منع بھی کیا تھا کہ دیکھو اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو قوم تمہیں ستائے گی یا یہاں تک کہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن چونکہ نبی تھے استقامت کے ساتھ جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ تو آزمائش کا آنا تھا کہ جب آگ میں ڈالنے کی نوبت آئی تو اس قدر آگ کو دہکایا گیا، اس کو جلایا گیا کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے اگر گزرتا تو جل جائے، اس قدر شدید آگ۔ تو خلاصہ یہ ہے جب اتنی شدید آگ جلائی گی اس میں ڈالنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے، یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آیا۔ چنانچہ منجنیق بنائی گئی گلیل کی شکل اور اس پر رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتوں نے بھی آ کر کے درخواست کی کہ اگر آپ کہیں تو ہم آگ کو بجھا دیں۔ ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ بارش کے فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بارش کر دیں اور ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کا ایک جواب دیا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر اعتقاد، اعتماد اور بھروسہ کہ میرا رب ہی مجھ کو بچائے گا، تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم کیا ہے، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو نار بیان کیا ہے یا نار کونی بردم وسلامن، مطلق آگ کو بیان کیا ہے، اس آگ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس وقت میں جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس میں ایک آگ وہ بھی تھی جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا، وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ فرمایا کہ وسلامن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی سے مطلب یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے یہ آگ کی، وہ ٹھنڈک ہی ان کے لیے مصیبت ہو جائے، ایک شخص کو اے سی میں بند کر دیا جائے، فریزر کے اندر بند کر دیا جائے۔ شدید ٹھنڈی میں انسان کے لیے بھی تکلیف ہے، تو فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جو ان کے لیے تکلیف کا، کبھی آگ سے بچ کر کے پھر ٹھنڈی کی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک تو یہ ابتلا، یہ آزمائش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ شام کی طرف کوچ کر جائیں، ملک کے شام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے ملک کے شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور ابھی شام میں جانا ہی تھا، پھر یہ حکم ہوا کہ آپ یہاں سے بھی کوچ کر جائیں، آپ کا کے لیے مقام اور جگہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے بیوی یا بچوں کو لے کر کے وہاں سے بھی روانہ ہوئے ملک شام سے۔ راستہ چلتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رہبری فرماتے رہے، جہاں کہیں ہریالی یا کوئی مناسب جگہ سمجھ میں آتی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یہ جگہ مناسب سمجھ میں آتی ہے، یہاں پہ پانی ہے، ہریالی ہے، تو یہاں پہ قیام کیا جائے، یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ابراہیم جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، یہاں پہ اللہ کا حکم نہیں آپ کے ٹھہرنے کا، آپ کی منزل ابھی آگے ہے۔ چنانچہ جب پہنچے ہیں بیابان جنگل میں، پتھریلی زمین، اونچے اونچے پتھر پہاڑ، وہ تپتی ہوئی ریتیلی زمین، جہاں پہ کوئی آدمزاد نہیں، چاروں طرف چٹیل میدان، شدید چلچلاتی دھوپ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہیں پہ قیام کرنا ہے، یہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔
رک گئی، وہیں پہ ٹھہرے، اور جیسے ہی وہاں پہ ٹھہرے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور اللہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ بیوی بچوں کو اس جنگل میں چھوڑ کر کے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے بھی اتنا بتلانا گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، ان کو چھوڑ کر کے وہیں سے پھر فوراً الٹے پاؤں روانہ ہو کے ملک شام کی طرف۔ حالانکہ بیوی نے آواز دیا، پوچھا کہ آپ مجھے اس بیابان جنگل میں چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی پیڑ اور پودے، نہ کوئی انسان، اب ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا کہ مجھے اور میرے معصوم بچے کو چھوڑ کر کے اب کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پکارا ہے تو کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ راستہ چلتے ہوئے اپنے سر کو ہلا کر کے اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام جن کی بیوی ہیں، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو بالکل مطمئن ہوں گے۔ جس خدا نے مجھے یہاں پہ رہنے کا حکم کیا ہے وہی میرا خدا میری رکھوالی کرے گا اور میری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ وہاں پہ ٹھہر گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، مختلف آزمائشوں سے گزرے۔ اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا کھانے کا یا پینے کا، کھانے کے جو تھوڑے بہت سامان تھے وہ بھی ختم ہو گیا، جو ان کے پاس تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ تنہا عورت ذات اور ان کی گود میں معصوم دودھ پیتا ایک بچہ نومولود، ماں بھی تڑپ اٹھی اور بچہ بھی تڑپ اٹھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتی کے دودھ سوکھ گئے، اور جب ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں رہا تو وہ شیر خوار بچہ بھی بھوک کی شدت سے بلبلانے لگا، رونے لگا۔ تو ماں تھی حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیا اور لٹا کر کے کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف، یہ 2 پہاڑیاں تھیں، کبھی صفا کی طرف دوڑتی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی ہو تو اس کو آواز دے، کوئی قافلہ ہو یا کوئی پانی ہمیں نظر آ جائے کہ ہم پانی کا انتظام ہو جائے۔ کوئی پانی کا انتظام نہیں، کسی شکل انسان کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ پھر کبھی وہ مروہ کی طرف دوڑ کر کے جاتی، 7 چکر لگایا اس طریقے سے۔ 7ویں چکر لگانے کے بعد جب وہ تھک کر کے مایوس ہو کر آ کر کے بچے کو دیکھا ہے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے، بچہ کس حال میں ہے، تو فرمایا کہ جس جگہ پہ وہ ایڑی رگڑ رہے تھے، بچے روتے ہیں تو اپنے پیر کو رگڑتے ہیں، وہاں سے پانی نکل رہا ہے، پانی کا چشمہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کر کے وہاں پہ اپنے پروں کو مارا، اور جہاں پہ ان کی پیر کی ایڑی رگڑ رہی تھی اس سے پانی کا چشمہ نکلا، اور جب اس پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے تو ہاجرہ علیہ السلام نے تو اس پانی کو ایسے روکا، میڑ بنانے کی کوشش کہ پانی بہہ نہ جائے، اور اس میڑ بنانے کے وقت میں جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے زمزم کا لفظ، زمزم، محدثین نے اس زمزم کو 4 طریقے سے ضبط کیا ہے کہ زمزمہ، رمزمہ، زمرمہ، رمزمہ۔ تو زمزم یہ مشہور ہے، یعنی رک جا رک جا، زمزم کا معنی کیا ہے کہ رک جا رک جا،
روکا انہوں نے اس پانی کو، اس پانی سے سیراب ہوئے۔ تو اللہ کا یہ ایک نظام قائم کرنا تھا کہ وہاں پہ جب پانی کا انتظام ہوا تو پہلے جانور آئے پانی کو دیکھ کر کے، اور جانوروں کو دیکھ کر کے پھر انسانوں کا آنا جانا شروع ہوا، پھر وہاں پہ بستی اور پھر محلات، کہ اللہ کو وہاں پر اپنا گھر بنوانا تھا، خانہ کعبہ۔ تو اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد مہینوں میں آیا جایا کرتے تھے، بیوی بچوں کے حال چال کر خبر لیتے اور پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے۔ دیکھیے آزمائش، بھی کلمات، چند باتوں میں اللہ نے جو ان کی آزمائش کی ہیں، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو بچے کو چھوڑ کر کے ملک شام چلے گئے، یہاں پہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، باپ کی شفقت سے محروم وہ چھوٹا بچہ پرورش پاتے پاتے جب اس کی عمر ہو گئی چلنے پھرنے کے لائق، جب وہ چلنے پھرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم پھر آیا۔ حکم کیا آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انی ارا فی المنام، کیا ہے وہ آیت، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ جب وہ تھوڑا چلنے لگے بولنے لگے، جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے انہیں پکڑ کر کے ابو ابو کہتا ہے تو کچھ شفقت محبت اور بڑھتی ہے، والد کو ایک خواہش، ایک آس اور ایک امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ایک لوتا بچہ ہے، وادی غیر زرہ میں ماں کے ساتھ رہ کر کے پلا ہے، اور جب بچہ ابو ابو کہنے کے لائق ہوا ہے اور کچھ آسرے کی امید جگی ہے تو اللہ کا پھر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں۔ چنانچہ وہ بھی آخر جو بچے جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے والے تھے، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب کہا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں، فانظر ماذا تری، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، یہ پوچھنا تھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابو جان آپ اس حکم کو پورا کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے۔ یہ بچے کا جواب کہ اللہ نے آپ کو جو حکم کیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ جواب تھا اس معصوم بچے کا، انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے جب چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تفصیلی واقعہ ہے، جب بچے کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اوندے منہ بچے کو لٹایا اور چاہا کہ بچے کے گردن پہ چھری کو پھیرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی لینا مقصد نہیں تھا، بچے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنا انعام بھیجا، ہدیہ بھیج دیا۔ جبرائیل السلام مینڈے کو لے کر کے آئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل السلام لے کر کے بیٹا آئے ہیں تو دور ہی سے ان کو آواز دیا ہے، کیا آواز دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، دور سے دیکھا اور فوراً آواز دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چل جائے۔ جب
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی ہے، اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے فوراً نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابھی یہ ہم کلامی ہو رہی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ ہم کلامی ہو رہی تھی۔ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ یہ کیا ہم کلامی ہے، تو دیکھا کہ ایک طرف جبریل کھڑے ہیں، ایک طرف والد صاحب کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں میڈا ہے، ان کی زبان سے برجستہ جو نکلا ہے جو کلمہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام حمد و تعریف اسی کے لیے۔ یہ جو ہم کلامی ہوئی ہے آپس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر کہ آپ نے 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر سلام پھیرتے ہی فوراً ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا کہ اگر دانستہ طور پہ جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے یاد ہوتے ہوئے تو گنہگار ہوگا، پڑھا جائے۔ یہ اس یاد دہانی ہیں کن باتوں کی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی لی ہے۔ تو اللہ نے اس یاد کو باقی رکھا اور امت کے اور اس فرد کے اوپر جو صاحب نصاب قربانی کا جو کرنا واجب قرار دیا، وہ اس قربانی کی یاد ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کے لیے دی ہے۔ دیکھو اصل میں قربانی کیا ہے؟ قربانی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی ذبح کرنے کا نہیں، بلکہ قربانی نام ہے اپنے جذبات کو اللہ کے لیے کچل دینے کا، اپنے خواہشات اور اپنے جذبات کو اللہ کے لیے کچل دینا اور ختم کر دینا۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے کیا جذبہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے، لیکن یہاں مسئلہ باپ بیٹے کا نہیں، مسئلہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، کچل دیا۔ اللہ کو یہ ادا بھی انتہا پسند آئی تاکہ امت باقی رکھے، اس بات کو سمجھے کہ قربانی کس کا نام ہے۔ ان جذبات کا اس سے فرمایا کہ قربانی کے اندر تو ثواب ہے ہی ثواب ہے، اس کے خال کے بدلے میں، اس کے بال کے بدلے میں، اس کے گوشت کے بدلے میں، ہر ایک کے بدلے میں انسان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ جانور جو شخص اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے اس کو پالا ہو، کھلایا ہو، وہ بڑا ہوا ہو، اس سے انسیت محبت اور بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس جانور کے جو وقتی خریدا گیا ہو۔ تو انسان اگر جانور کو پالتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، اس کے ٹھنڈی میں گرمی میں ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو جانور کو اپنے مالک سے ایک طرح کی انسیت اور محبت ہوتی ہے، اور مالک کو اپنے جانور سے ایک طرح کی انسیت اور محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسیت، یہ محبت، یہ تعلق جو دونوں میں ہو گیا، جب وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے اس کو زمین پر لٹاتا ہے تو اس وقت جو طلب اور جو محبت لگتی ہے، اور اس محبت کے آگے پھر اللہ کے حکم کو وہ یاد کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے جذبات کو وہ قربان کرتا ہے، اس سے گردن پہ چھری نہیں چلا رہا، گویا وہ اپنے جذبات کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ اس سے فرمایا کہ ثواب اس میں زیادہ ہے جس نے جانور کو پالا ہو اور پھر اس کو ذبح کیا ہو، پھر وہ یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھا ہو تو اس کے جذبات کیسے کچھ لگے کٹے ہوں گے۔ تو اللہ نے اس کو تو اس طرف اللہ نے اس طرف اشارہ کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمائش کی ہے، آزمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند کلمات، وہ یہی چند کلمات مختلف آزمائشوں سے گزارے گئے تو انہوں نے اس کو مکمل کیا اور اس کو پورا کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا۔ انعام کیا دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ آج ہمارے یہاں بچوں کو بھی جو پچھلے سال پوزیشن میں کامیابی کا نمبر لائے تھے ان کو انعام کتابیں انعام میں دی گئی، تو ہر اسکول میں مدرسے میں جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو، خلیل کہتے ہیں بہت قریبی یار کو، دوست کو،
ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، انتہائی قربت والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعام دیا ہے وہ یہ انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا ہے کہ مجھ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر میری ذریت میں سے بھی، یعنی جو میری نسلیں چلیں گی تو میری نسل میں سے بھی آپ بنا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، لیکن شرط کے ساتھ۔ قبول تو فرما لیا لیکن شرط کے ساتھ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ بناؤں گا تمہیں، لیکن اگر آپ کی ذریت میں نافرمان ہوئے تو ان کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو، جو ظالم ہوں گے، جو میرے عہد کو توڑنے والے ہوں گے، جو میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ پھر میں ان کے ساتھ میرا کوئی عہد اور میرا کوئی قرار نہیں ان ظالمین کے لیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی نسل میں اس کو باقی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو اللہ نے قبول فرمایا کہ یہ جو موقع، جو مہینہ چل رہا ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ، اس کے اندر جو حج اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے صفا اور مروہ کی سعی ہو، قربانی ہو، یہ حج ہو، پتھر کا کنکری، شیطان کا کنکر مارنا ہو، یہ اس کی یاد دہانی ہے۔ اس بات کی ابتلاء ابراہیم، جس میں مبتلا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، جو ان کی آزمائشیں لے گی اور اس میں جو کامیابی ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو تسلیم جھکا دینا اللہ کو اس قدر پسند ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے اور بیکار نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بدلہ دیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت جب بھی حج کا موقع آئے گا، ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، تو ان قربانیوں کو یاد کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا کر کے قربانیاں دی ہیں، اور اپنے بیٹے کو اس کے لیے پیش کیا ہے، خود کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہہ سننے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ترجمے کے کرنے میں کچھ کمی ہو تو اللہ اسے معاف فرماوے، تفسیر کے کہنے میں جو کمیاں رہے گی اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے فضل سے معاف فرما کر کے ہم سب کے لیے قبول فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔